اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد رضوان امیر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹیز پاکستان۔ دیر آیا درست آیا بہتر آیا۔ وہ دو سباب جو جموں اینڈ کشمیر سوسائٹی کے ممبران ہیں، زون 5 کے اندر ہیں یا افسروں کے اندر ہیں، کافی دوستوں کی مجھے کالز آئی کہ آپ کی کوئی نئی اپڈیٹ نہیں آئی، کوئی نئی آپ نے جانکاری نہیں دی۔ تو آپ دوستوں کو آج بتانا چاہوں گا کہ کچھ مسئلے مسائل تھے، جیسے کہ کافی سارے مسائل تھے جو اب تک نہیں پہنچا سکتا تھا، مزید آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کیا کہ یہ 1.5 سے 2 ماہ جو لیٹ ہوا، یہ پینڈنگ ہوا معاملہ، انہوں نے اکتوبر نومبر میں یہ معاملہ کمپلیٹ کرنا تھا، مرجنگ والا اخبار میں اشتہار آنا تھا، لیٹرز انہیں آپ لوگوں کو بھیجنے تھے، لیکن وہ ڈیلے اس بات پہ ہوا کہ جو ہمارے پرانے بھائی ہیں جو سابقہ کمیٹی کے ممبران تھے، انہوں نے اس کے اوپر جا کے اسٹے لیا ہوا تھا ہائی کورٹ سے کہ یہ مرجنگ نہیں کر سکتے۔ ڈے ٹو ڈے میٹر چل رہا تھا، ہائی کورٹ نے صرف جسٹ ڈیلی بیسس کے جو معاملات ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کمیٹی کو ڈائریکشن دی ہوئی تھی، لیکن جو سیریس معاملات ہیں، جو بڑے معاملات ہیں، اس پہ ان کو اسٹے تھا۔ اب وہ ان کی آپس میں کچھ دونوں گروپس کی سیٹلمنٹ ہوئی۔ سیٹلمنٹ کے درمیان میں جب پھر ایک نئی کہانی سامنے آئی، اس میں یہ کہانی تھی کہ جو جموں کشمیر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں رانا محمد عرفان صاحب، ان کے اوپر انہوں نے اعتراض لگایا کہ یہ جس میں پوری کمیٹی میں شامل ہیں کہ ہم افسروں کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں 403 کو، لیکن رانا محمد عرفان صاحب ڈیولپ نہیں کرنے دے جا رہے۔ یہ چیز آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، وہ کیوں نہیں کرنے دے رہے، یہ بات آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، زون 5 کی مرجنگ کے اوپر وہ اس ٹائم بہت بڑی انہوں نے رکاوٹ بنائی ہوئی ہیں، وہ رکاوٹ جو ہے وہ ہم رکاوٹ کیسے دور ہوگی، وہ ہو چکی ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وہ دوستو آپ جو ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری ویڈیو کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، دعا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے عمل میں، آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں مزید اضافہ عطا فرمائے، آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ آج جو بات کروں گا حق اور سچ کی بنیاد پہ بات کروں گا، جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ بات یہ ہے، سب سے پہلے میں بات کروں گا زون 5 کی مرجنگ کے اوپر۔ زون 5 کی مرجنگ کا جو سلسلہ تھا وہ اسٹے کی وجہ سے رکا ہوا تھا، وہ معاملہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہائی کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دے دی ہیں۔ اب رکاوٹ تھی چیئرمین صاحب رانا محمد عرفان صاحب کا، یہ موقف تھا اپنی کمیٹی کے ممبران کو، سیکرٹریز کو اور باقی جو دیگر مہمران ہیں کہ آپ جموں اینڈ کشمیر سوسائٹی جو زون 5 ہے، جو گلبرگ کے اندر ہم مرج کر رہے ہیں، ان کے اندر جو ہم MOU سائن کرنے جا رہے ہیں AGM اپروو کرانے کے بعد، اس کے اندر ہم سخت قسم کی مثال کے طور پہ ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھیں تاکہ گلبرگ جو ہیں ہمارے ممبران کو مزید پریشان نہ کرے، وہ پلاٹ دینے کا پابند ہو۔ وہ تو بات ان کی حق اور سچ پہ ہے، صحیح بات انہوں نے کی، جو ڈائریکشن دی وہ بہترین تھی، لیکن اس کے اندر کچھ معاملات تھے۔ کمیٹی کے جو لوگ کہتے ہیں کہ رانا محمد عرفان جو ہے وہ اس مرجنگ کو رکاوٹ تھا، اس لیے رانا محمد عرفان کو انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے۔ رانا محمد عرفان چیئرمین جو تھا جموں کشمیر سوسائٹی کا، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، نیا چیئرمین ابھی نامزد کر دیا گیا، ان کے خلاف عدم اعتماد کر دی گئی ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز ہے جموں کشمیر سوسائٹی کی، یہ 8 سے 10 دن کے اندر جو اپڈیٹ آئی ہے جو آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی اب مرجنگ ہونے جا رہی ہے، رانا محمد عرفان کی جگہ نیا چیئرمین لا رہے ہیں۔ کوئی دوستو باب جو رانا محمد عرفان صاحب کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیل بتاؤں گا۔ یہ ہوگی بات ختم۔ اب نیا چیئرمین آئے گا، وہ سائن کرے گا، آپ کی AGM بلائی جائے گی، AGM کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ MOU سائن ہو جائے گا۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو رانا صاحب نے کہی تھی انشاءاللہ ایسی ہوگی، لیکن گلبرگ کو اس بات پہ متفق کیا جائے گا کہ آپ نے سال یا 1.5 سال کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر لوگوں کو پلاٹ کی پوزیشن دینا ہے، نہ کہ 2004 سے لے کے ابھی تک لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں مزید ان کو سفر کرنا نہ پڑے۔ یہ ڈسکس تھی۔ سیکنڈ بات، F-16 کے جو ممبران ہیں ان کے اوپر رانا محمد عرفان صاحب کا یہ موقف تھا کہ 1 اور 2 جو لوگ ہیں، 4-3 کی زمین موجود ہے، لیکن 4 اور 3 کے لوگوں کو اگر ہم ڈیولپ کر کے پلاٹ دے دیں تو 1-2 کے لوگ ویسے کے ویسے پھنسے رہیں گے، جیسے G16 1 اور 2 کے لوگوں کا حال ہو رہا ہے وہ ان کا نہ ہو۔ تو رانا محمد عرفان صاحب نے کہا کہ ہم 4-3-1-2 کے لوگوں کو ہم اپارٹمنٹ بنا کے دیں گے۔ کمیٹی کے ممبران اس پہ متفق نہیں تھے، انویسٹر حضرات اس پہ متفق نہیں تھے، بہت سارے لاٹھی حضرات اس پہ متفق نہیں تھے، تو اس لیے اس بنیاد کے اوپر ان کی عدم اعتماد کی گئی، ان کو ہٹا دیا گیا، نیا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے، وہ آج کل میں اس کا نام فائنل ہو جائے گا اور آپ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد 1 جنوری کے بعد F-16 جو ہے 4 اور 3 کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ 1 اور 2 کے معاملات ابھی تک حل نہیں ہو پائے، اس کے فیوچر میں کیا کیا جائے گا اس کے اوپر ابھی ڈسکشن چل رہے ہیں۔ اس ٹائم جو چیئرمین کے نام ہیں وہ کیسر یا چیمہ صاحب ہیں، اس کو نام رکھا گیا ہے، زیر غور ہے۔
وارث خان نیازی صاحب ہیں جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں، ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی تھی جس وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہوئی، ان کی مشاورت شامل ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، میری جگہ کسی اور کو چیئرمین لگا دیا جائے۔ اگر سیکنڈ سٹیپ پہ پھر کیسر چیمہ صاحب جو ہے سینئر وائس چیئرمین ہیں وہی بنتے ہیں، شاید وہ اس باغ دوڑ کو سنبھال سکیں۔ زون 5 میں ان کی کافی سارا کام کردار ہے، شاید میں بھی کچھ اس دفعہ کوئی نیا فارمولا لگا کے یہ چیزیں مینشن کر، لیکن زون 5 جو ہے وہ تو اس کی بات ختم ہو چکی ہے، وہ تو گلبرگ کے اندر جا رہا ہے، وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ پیچھے رہ جائے گا F16، اب جو نیا چیئرمین آئے گا وہ کس طرف اس F16 کی ڈیولپمنٹ کو کس طرف دیکھتا ہے۔ لیکن سردار سبیل خان صاحب جو سیکرٹری ہیں، انہوں نے ہمارے تمام دوستوں باپ تمام ریلٹرز ہزار کے سامنے قسم کھائی ہیں کہ میں F16 کو 1 جنوری 2025 کے اندر انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا آغاز کر دوں گا۔ 4 اور 3 کے لوگوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ کرے یہ بات سچ ثابت ہو اور انشاءاللہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھی جو اب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جیسے نیا چیئرمین آتا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر یہ معاملات جو ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2025 سے پہلے زون 5 کی مرجنگ جو ہے ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے، ان کا کہنا ہے۔ باقی رب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ اب تک پہنچا دی ہیں۔ مزید جموں اینڈ کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اپڈیٹ جاننے کے لیے، تفصیلات جاننے کے لیے، زون 5 ہو، F16 ہو، G15 ہو، F15 ہو، کشمیر بالٹون ہو، اس والے سے کوئی بھی اپڈیٹ آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دوستوں کی ہر کال اٹھاؤں گا۔ بیچ میں کچھ مسائل تھے، کچھ ایشوز تھے، میں نہیں اٹھا رہا تھا، کچھ اپڈیٹ نہیں تھی میرے پاس، میں اپڈیٹنگ نہیں تھا۔ ابھی الحمدللہ تمام تر اپڈیٹ میرے پاس آ چکی ہیں، آپ مجھے کال کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حقیقتاً مبنی انفارمیشن پہنچاؤں گا۔ جیسا نیا چیئرمین آئے گا اس کا انٹرویو بھی کریں گے، اس کو انشاءاللہ اس سے تفصیل بھی کریں گے۔ 2 مختصر ٹوک میں سوال کا جواب چاہیے مجھے، زون 5 مرج کب ہو رہا ہے، کمپلیٹ کب ہو جائے گا، اور لوگوں کو کتنے ٹرڈور کے اندر گلبرگ پلاٹ دے گا، اس کی ہمیں بات کی تفصیل چاہیے۔ اور سیکنڈ F16 ڈیولپ کب ہوگا، 4 اور 3 کے لوگوں کو کب پلاٹ ملے گا، اور 1 2 کے لوگوں کا کیا ہوگا، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ زمانہ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو کے تیری داستاں کہتے کہتے۔